سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا نہیں، یواخذکم اللہ مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ تعالیٰ، باللغو لغو کے، فی ایمانکم تمہاری قسموں کے، تو اللہ تمہاری لغو قسموں میں تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ ولیکن یواخذکم، لیکن مواخذہ کرے گا تمہارا، ما اس پر جو عقدتم الایمان، تمہاری مضبوط قسموں پر، لیکن تمہاری پختہ قسموں پر تمہارا مواخذہ ضرور کرے گا۔ فکفاراتہ، پس کفارہ ہے اس کا، اطعام کھانا کھلانا، عشرتی 10 مساکین مسکینوں کا، تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ وہ اس کو چاہیے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ان اوسطی درمیانے درجے کا، ما جو تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا پہناتے ہو ان کو، او تحریر یا آزاد کرانا، رقبہ ایک غلام، وہ اس درجے کا کھانا کھلائے گے جو وہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ تو یہاں کسی مسکین کو کپڑے پہنانا ہے، دینا ہے، یا ایک غلام آزاد کرانا ہے۔ فمن لم، پس جو کوئی نہ یجد پائے، فصیام، پس وہ روزے رکھے، ثلاثتی 3 ایام دن کا، تو جو کوئی یہ سب نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ ذالک، یہ کفارۃ کفارہ ہے، ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا جب حلفتم تم اٹھاؤ، احفظوا، پس تم حفاظت کرو، ایمانکم اپنی قسموں کی، تو تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مذاق میں قسم کھا بیٹھنا، غصے میں، غلطی سے، کھانے پینے کی چیزوں میں قسم جو کھانا ہے وہ لغو قسموں میں شامل ہے۔ تو لغو قسموں سے مراد وہ قسمیں ہیں جو بغیر ارادے کے کھائی گئی ہوں، لیکن جو مضبوط ارادے کے ساتھ کھائی جائیں ان پر کفارہ ہے۔ تو کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا جو کہ فقیر ہوں، تو اس درجے کا کھانا جو عموماً گھروں میں کھلایا جاتا ہو وہیں انہیں کھلایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 صاع کھجوروں کا کفارے میں ایک شخص کو دیا، اور لوگوں کو بھی یہی حکم فرمایا، لیکن جس کی اتنی حیثیت نہ ہو وہ آدھا صاع گیہوں کا دے دے، یا ان 10 کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرایا جائے، لیکن اس غلام کا مومن ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سب میں سے کچھ بھی نہ کر سکے تو 3 دن کے روزے رکھے تو وہ قسم کا کفارہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم قسم کھا کر توڑ دو تو یہ کفارہ ہے، لیکن تمہیں اپنی قسموں کی حفاظت کرنی چاہیے، انہیں کفارے کے بغیر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو، آمنو، ایمان لائے ہو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بت، والازلام، اور پانسے، رجس، ناپاک ہیں، من اعمال الشیطان، شیطان کے عمل ہیں، فاجتنبوہ، پس اس سے بچو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پا سکو۔ تو اے ایمان والو، شراب، جوا، بت، پانسے، یہ سب ناپاک کام ہے اور شیطان کے اعمال ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ آیات میں اللہ تعالیٰ بعض چیزوں سے روکتے ہیں، شراب کی ممانعت فرمائی، پھر جوے کی روک تھام کی۔ تو جاہلیت کے زمانے میں جوے کا عام رواج تھا جس کا اسلام نے خاتمہ کر دیا، اور ان کا ایک جوا یہ بھی تھا کہ گوشت کو بکری کے بدلے بیچتے تھے۔ پانسے پھینک کر مال یا پھال لینا بھی جوا ہے۔ تو صحیح مسلم میں ہے، 500 سے کھیلنے والا گویا اپنے ہاتھوں کو سور کے خون اور گوشت میں آلودہ کرنے والا ہے۔ سنن میں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ مسند میں ہے، 500 سے کھیل کر نماز پڑھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قے اور گندگی اور سور کے خون سے اپنا وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک شطرنج جو ہے اس سے بھی بری ہے۔
حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو جو چیز اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل کر دے وہ جوا ہے۔ تو انصاب ان پتھروں کو کہتے ہیں جن پر مشرکین اپنے جانوروں کے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور انہیں وہیں ذبح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور شیطانی عمل ہے، تو یہ گناہ اور برائی کے کام ہیں۔ ان شیطانی کاموں سے بچو، انہیں چھوڑ دو تاکہ تم نجات پا سکو۔ انما بے شک یرید الشیطان، بے شک شیطان ارادہ کرتا ہے، ان یوقع یہ کہ واقع کرے، یہ کہ ڈال دے، بینکم العداوۃ تمہارے درمیان عداوت، والبغضاء اور بغض، فی الخمر شراب میں، والمیسر اور جوئے کے ذریعے، ویصدکم اور روکے تم کو، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور جو ہے وہ بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور نماز سے روک دے۔ فحل پس کیا انتم ہو تم منتہون باز آنے والے، تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ اس آیت میں شراب کی حرمت بیان ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں شراب 3 مرتبہ حرام ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو لوگ شرابی اور جواری تھے۔ لوگ یسألونک عن الخمر والمیسر والی آیت نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ یہ ہم پر حرام نہیں کی گئی، بس بتایا گیا کہ اس میں گناہ ہے، لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ چنانچہ شراب پیتے رہے۔ ایک دن ایک صحابی اپنے ساتھیوں کو مغرب کی نماز پڑھانے لگے تو قرأت میں غلطی ہو گئی، اس پر یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى نازل ہوئی۔ تو یہ پہلی آیت کی نسبت تھوڑی سخت آیت تھی، پھر لوگوں نے نماز کے وقت شراب چھوڑ دی، اس پر اس سے بھی زیادہ سخت آیت انما الخمر والمیسر یہ والی آیت نازل ہوئی۔ تو اس پر سارے صحابہ جو تھے بول اٹھے، اے ہمارے رب ہم باز رہے۔ پھر لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جو شراب اور جوئے کی حرمت نازل ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے تھے۔ تو اس کے بعد لیس علی الذین والی آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ان لوگوں کی زندگی میں یہ حکم آتا تو تم لوگوں کی طرح یہ بھی مان لیتی۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت کسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کے تاجر تھے، تو جس سال شراب حرام ہوئی اس سال یہ شام کے ملک سے بہت سی شراب تجارت کر کے لائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تو یہ حرام ہو گئی، پوچھا میں اسے پھر بیچ ڈالوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ چنانچہ حضرت کسان نے ساری جو شراب تھی وہ بہا دی۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ سے وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہ کہی ہو وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ شراب، جوا، پانسے اور غبیرہ سب حرام ہیں، ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ شراب کے بارے میں 10 لعنتیں ہیں، خود شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، اس کے بنانے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر اور اس پر بھی جس کے پاس ہی اٹھا کر لے جائے اور اس کی قیمت کھانے والے پر بھی۔ حدیث شریف میں ہے جس شخص نے نشہ کی وجہ سے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ ایسا ہے جیسے کسی سے روئے زمین کی سلطنت چھین گئی، اور جس نے 4 بار کی نماز اور نشے میں چھوڑ دی اللہ تعالیٰ اسے اطنۃ الخیال پلائے گا۔ پوچھا گیا تو اطنۃ الخیال کیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا پیپ، پسینہ، پیشاب وغیرہ۔ ابو داؤد میں ہے کہ ہر عقل کو ڈھانپنے والی چیز خمر ہے اور نشہ والی چیز حرام ہے، اور جو شخص نشے والی چیز پیے گا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ نسائی میں ہے 3 اشخاص کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہ دیکھے گا، ماں باپ کا نافرمان، شراب کی عادت والا، اللہ کی راہ میں دے کر احسان جتانے والا۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں شراب سے پرہیز کرو،
وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سنو، اگلے لوگوں میں ایک ولی اللہ تھا جو بڑا ہی عبادت گزار تھا۔ بستی سے الگ تھلگ ایک عبادت خانے میں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتا۔ ایک بدکار عورت اس کے پیچھے لگ گئی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو بھیج کر گواہی دینے کے بہانے اس بزرگ کو بلایا، تو جب وہ بزرگ وہاں پہنچے تو انہیں بند کر دیا گیا ایک کمرے میں، جہاں ایک خوبصورت عورت بیٹھی تھی۔ اس کے پاس ایک بچہ تھا اور پاس ہی شراب پڑی تھی۔ اس عورت نے کہا، میں نے آپ کو کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا بلکہ بدکاری کے لیے بلایا ہے۔ یا تو اس بچے کو قتل کر دیں یا بدکاری کریں، تو یا کیا کریں؟ یا شراب کو چن لیں۔ تو اس درویش نے سب سے ہلکا جو گناہ ہے وہ شراب کو جانا۔ تو جب انہوں نے ایک جام پیا، پھر کہنے لگے، اور لاؤ۔ خوب پیا۔ جب نشے میں مدہوش ہو گئے تو انہوں نے زنا بھی کیا، اس لڑکے کا قتل بھی کیا۔ بس اے لوگو، تم شراب سے بچو۔ سمجھ لو کہ شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، ایک کا آنا دوسرے کا جانا ہے۔